ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا کون سا ہے؟ اگر وہ کعبہ ہے تو اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں مکہ کو بکہ کیوں کہا گیا؟ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو، پھر ان حقیقتوں کو جانتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکہ برکتوں والا، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اس آیہ مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے علامہ سید محمود آلوسی نے، تفسیر روح المعانی نے، اور مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں انہی کے حوالے سے یہ بات رقم کی کہ یہود نے کہا کہ قدس ہمارا قبلہ ہے اور کعبہ تمہارا قبلہ ہے. ہمارا قبلہ افضل ہے کعبہ سے، اس لیے کہ ہم لاڈلے ہیں، اور قدس کو کعبہ پر فضیلت حاصل ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بھی قدس کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، قیامت بھی ادھر ہی قائم ہوگی. اب ظاہر ہے یہ باتیں سن کر کے مسلمانوں کی فطری محبت جاگی. انہوں نے کعبہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا. اللہ رب العالمین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل کر دی، سورہ آل عمران کی 96. ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ مکہ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا گھر وہ کعبہ ہے. اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں یہ بات بھی رقم کی شان نزول کے حوالے سے کہ جس وقت تبدیلی قبلہ کے احکام آئے تو قدس والوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ مسلمانوں نے اعلیٰ اور پرانے قبلے کو چھوڑ کر کے ادنا اور نئے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت، پہلا گھر، یعنی قدیم قدس نہیں ہے، قدیم کعبہ ہے. اور علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں یہ بات بھی رقم کی کہ اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں پہلا گھر کعبہ ہے، پہلی عبادت گاہ کعبہ ہے، دعاؤں کا مرکز کعبہ ہے، معاشرہ کی تزکیہ کے لیے مرکز کعبہ ہے، اور زمین کے مرکزی نقطہ میں جس کا وجود آیا وہ کعبہ ہے. اس کی تعمیر اول آدم نے کی، طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم کے ہاتھوں تعمیر ہوئی. اور پھر دیکھیں آیت میں کہا کہ وضع للناس للذی ببکۃ، اس کو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. لیکن قرآن نے مکہ نہ کہا بلکہ بکہ کہا. بکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاج العروس میں زبیدی حنفی انہی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں بکہ کے معنی یہ قلم بند کیے گئے کہ بکہ کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پارا پارا کرنا، کسی پر ہجوم بنانا، مزاحمت کرنا، گردن ٹوٹنا. اور پھر جس وقت ان معانی کو کھولا جائے تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ لوگ کعبہ کی طرف ہجوم کرتے ہیں، اس لیے اس کو بکہ کہا جاتا ہے. اور تفسیر تبصرہ کا یہ خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ جس وقت روحانی عبادتوں کی وجہ سے نفوس ٹوٹ جاتے ہیں، رغبت اللہ پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو بکہ کہا گیا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ
مرد عورتیں طواف کے لیے کعبہ کے ارد گرد ہجوم بناتی ہیں، اس لیے اس کو بکہ کہا گیا۔ اور حضرت اکرمہ کہتے ہیں بیت اللہ اور ارد گرد کا علاقہ بکہ کہلاتا ہے، باقی سارا شہر مکہ کہلاتا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ مسجد حرام کا ایریا یہ بکہ ہے اور باقی شہر مکہ ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ کعبہ بکہ ہے اور باقی روحانی سارے مقامات شہر پورا وہ مکہ ہے۔ کسی محبت والے نے یوں بھی حوالہ دیا تھا ایک موقع پر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں کہیں اس کو بکہ کہہ دیا تو رب کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پسند آئی اور رب نے قرآن میں اس کو بکہ کہہ دیا۔ بہرکیف اللہ رب العالمین کے اس گھر کے اوصاف کے حوالے سے، یعنی کعبہ کے اوصاف کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے پہلا گھر یہی ہے، اگرچہ پہلے اور رہائشی گھر بھی موجود تھے۔ اور حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو زمین سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا، یعنی جو کعبہ کی زمین ہے، اور اصل میں پانی تھا اور پانی پر عرش جھاگ کی صورت میں تھا اور زمین نیچے ایک جزیرے کی صورت میں تھی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نیچے سے زمین کو پھیلایا گیا۔ ابن عباس کی یہ روایت سیوطی نے بیان کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلا ٹکڑا بیت اللہ ہے اور پھر اسی سے زمین کو پھیلایا گیا۔ بہرکیف اس آیت کی جو خصوصیات ہیں ان سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کعبہ تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہاں نفس کشی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ میں تمام روحانی اور مادی برکات کو رکھ دیا ہے۔ یہ جہانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ روحانی لذتوں کی ہدایت ہے، یہ جنت کی ہدایت ہے، یہ زمانوں میں دلوں کو سکون دینے والی جگہ ہے، نماز کی جہت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی برکات نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔